نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً حضرت مدرکہ بن الیاس کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور آج ہم حضرت مدرکہ کے بیٹے حضرت خزیمہ کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، منشائے خدا کے مطابق نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مدرکہ سے ان کے بیٹے حضرت خزیمہ کی پیشانی میں چمکا، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حضرت خزیمہ بن مدرکہ 15ویں پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کے بارے میں زیادہ معلوم تو نہیں کر سکا، البتہ امام محمد بن یوسف الصالحی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے تھے، اور تاریخ طبری میں آتا ہے کہ لوگوں پر حضرت خزیمہ کے انعامات و احسانات کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے فضائل و مکارم کے بارے میں کسی شاعر نے عربی میں کہا ہے، جو کہ تاریخ طبری میں درج ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ فضائل و مکارم جتنے تھے وہ تو سب کے سب تیزی سے خزیمہ کی ذات میں جمع ہو گئے، اور ان میں سے کوئی مکرمت باقی نہیں رہ گئی۔ سامعین، یہ مختصر سا تذکرہ تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت خزیمہ بن مدرکہ کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے، اور ہمارے دلوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔